ایک چیز آج کے زمانے میں اسلامی تہذیب میں بالکل مفقود ہو گئی ہے، اور مغربی تہذیب میں ظاہری بات ہے اس کا ڈھانچہ بہت مخدوش ہے، وہ ہے شوہروں اور بیویوں کا تعلق۔ وہاں پر چونکہ دو انفرادی سطح پر لوگ آ رہے ہوتے ہیں ایک رشتے کے اندر، تو وہاں پر تو کسی طور آج کے دور میں گوارا نہیں کیا جاتا کہ جی یہ مجھ سے برتر ہے اور میں جو ہوں اس کے تحت ہوں۔ وہاں پر تو کہا جاتا ہے کہ جی دو عاقل بالغ باشعور انسان مل کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے خاندان بنانا ہے، اور دونوں اپنے اپنے تعلیمی تہذیبی پس منظر کے ساتھ آ رہے ہیں، تو بیٹا تو ماں کا احترام کر لے گا، شاگرد تو استاد کا کر لے گا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ بات بالکل بتانا ناممکن ہو گئی ہے کہ بیویاں جو ہیں وہ شوہروں کے ماتحت ہیں۔ اس کی وجہ بھی وہی ہے، وہ یہ کہ جو چیزیں آپ کے ہاں آپ کے اپنے وجود کے ساتھ وابستہ تھیں وہ تو وہی رشتے تھے نا، ماں باپ کا رشتہ تھا، اولاد کا رشتہ تھا۔ علم کے رشتے میں بھی آپ نے کچھ پانے کے لیے انتخاب کیا کسی شخص کا، جیسے کہ آپ نے بتایا ہے۔ شوہر اور بیوی کے رشتے میں بدقسمتی سے ہمیں یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، یعنی عام طور پر یہ تصور بن گیا کیونکہ یہ بڑا پرانا رشتہ ہے، یعنی آدم و حوا سے یہ رشتہ پیدا ہو گیا، اور اس کے بعد عہد بہد یہ رشتہ اپنی شناخت قائم رکھے ہوئے ہے۔ اس وقت بھی جب کہ مغربی تہذیب میں آزادی کی قدر نے بڑی حد تک اس کو ایک پارٹنرشپ تک لا کے رکھ دیا ہے، بہرحال یہ کسی نہ کسی طریقے سے موجود ہے، یعنی ایسا تو نہیں ہوا کہ سب لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے تعلق میں رہیں گے۔ ابھی بھی اگرچہ بہت شیوع ہوا ہے دوسرے رشتوں کا بھی، لیکن ابھی بھی شادی کے رشتے کی ایک پوری تاریخ موجود ہے۔ ہمارے ہاں ظاہر بات ہے کہ یہ زیادہ قوی ہے، لیکن یہ ہے کیا؟ یہ رشتہ کیوں قائم کیا گیا ہے؟ اس کو قائم کرتے ہوئے کن چیزوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے؟ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم ایک عقلی فیصلہ کریں اس موقع کے اوپر کہ نہیں، یہ رشتہ بھی مراتب کے ساتھ ہی قائم رہتا ہے؟ تو اس میں در حقیقت بڑی تربیت اور بڑے گہرے تجزیے کی ضرورت ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا یہ طریقہ نہ اختیار کیا ہوتا، یہ جو اس وقت اختیار کیا گیا ہے، ناتواں بچہ، یعنی وہ بچہ ہے کہ جو اصل میں پانی کا ایک گھونٹ بھی خود نہیں پی سکتا، جی وہ محتاج ہے۔ اس بچے کو پیدا کر کے کئی برس تک تو اس کی بنیادی ضرورتیں بلکہ جینے کی ضرورتیں وہ بھی کسی دوسرے کو پوری کرنی ہیں، پھر اس کی تربیت، اس کی پرداخت، اس کی نشو و نما، یہ سب چیزیں ہیں۔ اس میں وقت بھی دینا ہے، جذبات بھی اس سے وابستہ رکھنے ہیں، وہ سب چیزیں جو اس کی طرف سے پیش آئیں گی انہیں برداشت بھی کرنا ہے۔ وہ چونکہ نشو و نما کے مراحل سے گزر رہا ہے، اس وجہ سے رد عمل کی نفسیات سے بھی بچ کر رہنا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ برابر کی کوئی شخصیت ہے جس کے ساتھ آپ لڑ پڑیں گے، جھگڑ بھی جائیں گے۔ بہرحال اپنے جذبات کنٹرول کرنے ہیں، غصہ کنٹرول کرنا ہے، رد عمل کنٹرول کرنا ہے، اور پوری محبت کے ساتھ اس کی پرورش، نگہداشت، پرداخت کرنی ہے۔ تو مادی لحاظ سے یہ سارا عمل انجام دینا ہے۔ اس کے ساتھ ایک بڑی دوسری چیز ہے، اخراجات پورے کرنے ہیں۔ یعنی یہ بات کہ اب گھر بن گیا ہے، خاندان کو ہم وجود پذیر کر رہے ہیں، تو دنیا کے اندر تو خدا کا بنایا ہوا قانون یہی ہے کہ معاشی جدوجہد کرنی ہے۔ معاشی جدوجہد کرنی ہے تو یہاں پھر کیا تقسیم کار ناگزیر ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یعنی اس رشتے کو یا اس ادارے کو اس طرح قائم رکھا جا سکتا ہے کہ دونوں پر اپنی اپنی ذمہ داری ڈال دی جائے، مرد اور عورت پر؟ تو ہمارے ہاں یہ تصور بن گیا ہے کہ یہ در حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، دونوں آزادانہ طریقے سے اپنے اپنے طور پر کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اپنے جنسی تعلقات کو بھی ایک قاعدے میں لانا ہے۔ تو جنسی تعلقات کو قاعدے میں رکھنا، یہ غور کیے بغیر کہ کیوں قاعدے میں رکھنا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ اگر اولاد کی پیدائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظم نہ بنایا ہوتا تو آزادانہ جنسی تعلقات میں معنی کیا تھا؟ علم و عقل کی روح سے اس میں خرابی کیا تھی؟ یعنی یہ جو رشتوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے احترام پیدا کیا اور وہاں جنسی تعلق کو ممنوع قرار دے دیا، جی، اور انسان بھی کہتا ہے کہ بھئی ماں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ یہ وہی رشتوں کے نفسیاتی احساس سے پیدا ہوتا ہے نا، ورنہ اور کوئی یعنی خاص طرح کا ٹیگ تو نہیں لگا ہوا جی ماں کے اوپر۔ وہ بھی اسی طرح کی عورت ہے، اسی طرح بہن بھی اسی طرح کی عورت ہے۔
وہ بھی کسی کی بیوی بن چکی ہوئی ہے، وہاں وہی تعلقات موجود ہیں. تو اس لیے یہ جو رشتے کا احساس ہے وہ پیدا ہی حقیقت میں بچے کی پیدائش کی اسکیم سے ہو رہا ہے. سب کا اس اسکیم کو ایک طرف رکھ دیجئے. تو پھر آزادی ہے. آزادی ہے تو سوال یہ ہے کہ جو مغربی تہذیب ہے ہماری، اس تہذیبی قدر میں اگر یہ مان لیا گیا ہے کہ بچے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیدا کر لیا آپ نے، کسی کو دے دیا، ریاست آ کے اس کا کوئی بندوبست کر لے گی. اگر فرض کر لیجئے کہ یہی صورتحال ہے، یا پیدا ہی کر کے کیا کرنا ہے، یہ کون سی کوئی ذمہ داری ہے. مثال کے طور پر یہ سب چیزیں آپ مان لیں تو پھر آزادی کی قدر ہی ٹھیک قدر ہے. پھر اس کے بعد اصل میں جنسی تعلقات، معاملات، جنسی جبلت کے اظہار پر کوئی پابندی ہونی نہیں چاہیے. تو یہ سب کچھ جو کچھ ہے جو ہم نے حفظ فروج میں بھی موضوع بنایا وہ ہے ہی اس لیے. جب اسی لیے یہ سب کچھ ہے تو پھر اس کو اس طرح نہیں دیکھا جا سکتا کہ راہ چلتے دو لوگ ہیں جن کے درمیان ایک محبت کا تعلق پیدا ہو گیا ہے، یا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ چلیں کچھ کر ہی لیتے ہیں، یا یہ خیال کیا ہے کہ اکٹھے رہ لیتے ہیں. یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. پھر یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. یہ اس بات کا فیصلہ ہے کہ اب ہم دونوں کو مل کر اس ادارے کو وجود بخشنا ہے. تو ادارے کو جب آپ وجود بخشتے ہیں تو وہ تو ایک کاروباری ادارہ بھی اگر آپ بنائیں گے وہ برابری کی سطح پر نہیں بن سکتا. اس میں لازمی طور پر آپ کو طے کرنا پڑتا ہے کہ کس کو اس ادارے کی سربراہی کرنی ہے. انسان کی فطرت سربراہی کے بغیر کسی ادارے کا تصور ہی نہیں کر سکتی. کاروباری ادارے کا نہیں کر سکتی، سماجی ادارے کا نہیں کر سکتی، ریاست کا نہیں کر سکتی. کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے. یعنی آپ نے ایک بیوروکریسی بنا دی ہے، اپنے طور پر لوگ فیصلے کرتے رہیں گے، جج حضرات آئیں گے، اٹھیں گے، چلے جائیں گے. اتنی بڑی ہیرارکی بناتے ہیں، اور اس کے بعد یہ پارلیمنٹ ہے اور یہ اس میں اختیارات ہیں اور یہ اختیارات کا توازن ہے، صدر کے یہ اختیارات ہیں، وزیر اعظم کے یہ اختیارات ہیں. یہ سب کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ اس لیے کہ کوئی ادارہ بھی یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے کہ وہ سربراہ کے بغیر. تو جب آپ خاندان کا ادارہ قائم کرتے ہیں اور ایک عورت اور مرد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سربراہ کا فیصلہ کرنا ہوگا ایک، اور دوسرے یہ فیصلہ بھی کرنا ہوگا کہ اخراجات کی ذمہ داری کس پر ہوگی. یہ دونوں پر یکساں نہیں ڈالی جا سکتی. دونوں کمائیں، دونوں کھائیں، جو جی چاہے کریں، لیکن ذمہ داری کس پر ہے اس کا فیصلہ کرنا ہوگا. یہ کسی ادارے میں بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے. یعنی جب آپ سربراہی دیتے ہیں تو آپ اصل میں مالی معاملات کی ذمہ داری لیتے ہیں. یہی صورتحال یہاں اختیار کی گئی ہے. تو ہمارے نظم میں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے یہ اسکیم بنائی ہے، اس نظم میں اسی وجہ سے یہ ذمہ داری مرد اٹھاتا ہے. عورت کوئی ملازمت کرنا چاہتی ہے، کاروبار کرنا چاہتی ہے، کرے، لیکن اگر وہ رشتہ نکاح میں آ رہی ہے تو اس کے اخراجات کی اور اولاد کے اخراجات کی تمام ذمہ داری مرد اٹھائے گا، اور وہی گھر کا سربراہ ہوگا. سربراہی کا مطلب یہ ہے کہ خاندان کے اس ادارے نے اب خاندان کے ادارے کے طور پر چلنا ہے. یہ ریاست میں پارلیمنٹ، یہ اسپیکر، یہ سینٹ کا چیئرمین، یہ وزیر اعظم، صدر کیا کرتے ہیں؟ فصل نزاع کرتے ہیں. یعنی جو نزاعات پیدا ہوتے ہیں مختلف افراد میں، سب انسان برابر ہیں، ان اختلافات کے فیصلے کے لیے راستہ نکالا گیا ہے. کچھ چیزیں ہیں جن کے فیصلے پارلیمنٹ میں اکثریت سے ہو جاتے ہیں، کچھ چیزیں جن کے فیصلوں کو پھر اوپر فرد تک لے جانا پڑتا ہے. تو خاندان کے ادارے میں آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ یعنی دو ہی چیزیں ہیں، کون ذمہ داری اٹھائے گا، کون اخراجات کا ذمہ دار ہوگا، اس کے لیے مسئول ٹھہرایا جائے گا، جواب دہ ٹھہرایا جائے گا، کون آخری فیصلہ کرے گا. ملنا ہے، بات کرنی ہے، ایک دوسرے سے مشورہ بھی ہونا ہے. کوئی انسان بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ سب فیصلے مل کے کرنے چاہیے، لیکن اگر کسی جگہ اختلاف رفع ہی نہ ہو سکے تو آخری فیصلہ کس کا ہے؟ ہر ادارے میں یہ طے کرنا پڑتا ہے. تو آخری فیصلہ کس کا ہوگا یہ، اور اگر کبھی علیحدگی کی نوبت آ گئی تو اس کے لیے پروسیجر کیا ہوگا. یہ تینوں چیزیں لازم ہیں کہ طے کی جائیں. ادارہ اس کے بغیر نہیں بن سکتا. اسلام اس کو ادارے کے طور پر دیکھتا ہے، اس لیے وہاں حفظ مراتب ضروری ہے. اگر اس کو ادارے کے طور پر آپ نہ دیکھیں، راہ چلتے کا تعلق ہے، 2 دن قائم ہوا، تیسرے دن ختم ہو گیا، بچہ ہے تو ایک کو دے کے آپ فارغ ہو گئے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے،
عورت پالنا چاہتی ہے وہ پال لے، مرد پالنا چاہتا ہے وہ پال لے، کسی اسٹیٹ نے لینا ہے وہ لے لے، آپ اس کو اختیار کر لیں، تو یہ ساری باتیں ہی بے معنی ہیں۔ اسی لیے یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری تہذیب میں ابتدا سے انتہا تک حفظ مراتب کو بطور ایک بنیادی عنصر کے مانا گیا۔